بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 53ویں برسی منائی جا رہی ہے، اور جہاں تک اس خاتون کا کردار تھا، قائد اعظم کی بہن کے طور پر جو ساتھ دیا انہوں نے قائد اعظم کا، خاص طور پر جو آخری 10 سال تھے 37 سے لے کے 47 تک، وہ بر صغیر ہند و پاک میں مسلم خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے کہ کس طرح سے انہیں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کا قیام عمل میں لایا، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جو مسلم امہ کے اکابرین نے دیکھا تھا۔ اور پاکستان بننے کے بعد مادر ملت نے جس طرح جمہوریت کے لیے خدمات سر انجام دی، آمریت کا راستہ روکنے کا جو انہوں نے جس طرح بیڑا اٹھایا، اور خاص طور پر 1964 کا جو صدارتی الیکشن تھا، جو انتظامی مشینری کی بدولت مادر ملت کو اس انتخاب میں الیکشن کمیشن نے ناکام قرار دیا جنرل ایوب خان کے مقابلے میں، وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے اس جو جدوجہد تھی جمہوری اداروں کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے مادر ملت نے جس طرح جن مصائب کا انہوں نے سامنا کیا، جن الزامات کا انہوں نے سامنا کیا، یعنی وہ پہلی خاتون تھی، رہنما تھی جنہیں ملک کا دشمن قرار دیا گیا لوگوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، لیکن اس خاتون نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی اور وہ انہوں نے اپنا جدوجہد جاری رکھا۔ کراچی میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے جو ایک وہاں پر فساد ہوا تھا، اور جس طرح مادر ملت اس فساد زدہ علاقے کا انہوں نے دورہ کیا، وہ تصویر اخباروں میں جس وقت انہوں نے اپنا سینہ تان کر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ مجھے گولی مارو، دوسروں کو کیوں مارتے ہو، مجھے گولی مارو، وہ ہماری تاریخ کا ایک یعنی ایسا ایک واقعہ ہے کہ جس کی مثال کم ہی پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ آزاد کشمیر بھی تشریف لائیں، وہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ہمراہ جب وہ سیالکوٹ کے راستے جموں داخل ہوئے، قائد اعظم سال 44 میں ان کے ہمراہ تھی، اس سے پہلے بھی ساتھ تھی، انہیں بھائی کا ساتھ دیا، بڑا بھرپور ساتھ دیا بھائی کا۔ بھائی اکیلا تھا، وہ شخص اکیلا تھا، وہ جس کا محمد علی جناح کہتے ہیں جس کا نام قائد اعظم تھا۔ اور پھر اس کے بعد جناب PH خورشید ویسے تو ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر جو کام کیا انہوں نے، یہ بھی کشمیریوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک باعث افتخار ہے یہ بات۔ تو وہ تشریف لے گئیں، تو واپسی پر وہ مظفر آباد انہوں نے قیام کیا ادھر گیسٹ ہاؤس میں، ڈاک بنگلوں میں، تو اس وقت چہل قدمی کرتے انہوں نے کہا کہ کیا یہ کشمیر کا یہ بھی ایک سرمائی دارالخلافہ نہیں بن سکتا؟ یہ ان کے الفاظ ہیں یہ مادر ملت کے، چہل قدمی کرتے ہوئے اس ڈاک بنگلوں کے آگے۔ اور پھر ایک ہاسپٹل انہوں نے مظفر آباد میں تعمیر کیا خواتین کے لیے، اور ان کی ایک تصویر ہے، وہ ایک محکمہ یہ جو ہمارا ابریشم ہے، اس کی جو نرسری رہی ہے اس کا معائنہ کر رہی ہے مادر ملت، تو وہ کشمیر کے حوالے سے اپنے بھائی کے افکار کی پابند رہی، اور پاکستان کے اندر جمہوریت کے قیام کے لیے انہوں نے ایک تاریخ ساتھ جدوجہد کی۔ ہمیں اپنی ماں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمیں یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں یہ اپنا انہی کے نقش قدم پر چلیں گی۔ یہ کوالہ جاتے ہوئے راستے میں ایک پل ہے، اس کا افتتاح مجھے بشیر قریشی صاحب نے بتایا کہ مادر ملت نے کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی وہ ہم ان کے نام پر اس برج کو بھی رکھیں گے۔ وہ میں نے محکمے کو بتایا ہے، وہاں پر ایک بڑا کتبہ بھی نصب کیا جا سکے تاکہ پتہ چل سکے کہ مادر ملت یہاں تشریف لائی، انہوں نے کوہالہ دھیر کوٹ کی سڑک پر جس پل کا افتتاح کیا، جو پل جو اب تو وہ نہیں استعمال ہو رہا ہے، نیا بن گیا ہے اس کی جگہ، تو اس کا افتتاح مادر ملت نے کیا تھا۔ یہ ان کی دلچسپی تھی اس آزاد خطے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہمیں وہ توفیق دے کہ جو سبق ہمیں قائد اعظم نے سکھایا تھا، جس پر ان کی بہن جو چلتی رہیں، اور دیگر اکابرین، بے شمار اکابرین اللہ کے فضل و کرم سے جو قائد اعظم کے ساتھی رہے، اس مشن کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان خوابوں کی تعبیر بنائے، اس کو شرمندہ تعبیر کرے، یہ ملک وطن عزیز پاکستان ترقی کرے، مضبوط ہو، کشمیر کا مضبوط وکیل ثابت ہو سکے، اور پاکستان کی مدد سے ہم ہندوستان نے جو قبضہ کر رکھا ہے غاصبانہ کشمیر کے اندر، اس کو ختم کر سکے۔ قائد اعظم زندہ باد،
مادر ملت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، تحریک آزادی کشمیر زندہ باد۔